جتنی بھی امتیں گزری ہیں اور جتنی بھی امتوں پر عذاب اللہ کا آیا ہے اس کے دو بڑے بڑے اسباب ہیں، دو بڑے اسباب ہیں۔ نمبر ایک، ایمان قبول نہیں کیا۔ نمبر دو، جو اعمال وہ کرتے تھے وہ سارے کے سارے نیک اعمال نہیں تھے بلکہ بد عملیاں تھیں۔ مثال کے طور پہ قوم شعیب ہے، مدین والے، نبی کو بھی نہیں تسلیم کیا۔ ایک گناہ تو یہ ہو گیا۔ دوسرا گناہ کیا کہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، تولتے تھے تو پورا نہیں تولتے تھے، ناپتے تھے تو پورا نہیں ناپتے تھے۔ آ رہا ہوں میں اسی موضوع کی طرف ابھی تھوڑی دیر تک انشاءاللہ۔ قوم لوط، نبی کا انکار کیا۔ دوسرا گناہ کیا کیا کہ اس گندے کام کا آغاز کیا جو ان سے پہلے دنیا کے اندر کسی نے نہیں کیا تھا۔ اس گندے کا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، فرشتے نے زمین کو ایسے اٹھایا اور آسمان پر جا کر ایسے پلٹ دیا، پھر پتھروں کی بارش اللہ پاک نے نازل فرمائی۔ کیا آج ہم یہ نہیں چاہ رہے کہ ہمارے اوپر بھی پتھروں کی بارش نازل ہو؟ کیا ہمارے دلوں سے خوف خدا بالکل ختم ہو چکا ہوا ہے؟ کیا اتنا سا بھی ایمان ہمارے دلوں کے اندر باقی نہیں رہا؟ یہ جو ہم اوٹ پٹانگ قوانین بناتے رہتے نا، ہر 4-6 دنوں کے بعد کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی، اب میں کیا لفظ استعمال کروں، کہ کوئی نہ کوئی تکلیف اٹھتی ہے، کوئی نہ کوئی کیڑا کاٹ جاتا ہے کہ نہیں یار اب اس کو چھیڑ دو، اب اس کو چھیڑ دو، کہیں ناموس رسالت کو چھیڑ دو تو کبھی کسی قانون کو چھیڑ دو تو کبھی کسی قانون کو چھیڑ دو۔ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ آسمان سے پتھر برسیں، اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں طوفان کے اندر لپیٹ دے۔ ابھی لپیٹا ہے، نظر نہیں آیا، نہیں آیا نظر، ابھی بھی ہوش ٹھکانے نہیں آئے۔ اربوں خربوں کا نقصان ہو گیا، لاکھوں جانیں ضائع ہو گئیں، کروڑوں لوگ بے گھر ہو گئے، ابھی بھی عقل جو ہے وہ ٹھکانے پہ نہیں آ رہی۔ ابھی مزید اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور انتظار کر رہے ہیں کہ نہیں اللہ میاں ہم بڑے بہادر ہیں، ہمیں کوئی اور مزہ چکھا۔ نعوذ باللہ من ذالک، الامان الحفیظ، الامان الحفیظ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان پر جو اللہ کی پکڑ آئی ہے نا، اس کے دو بڑے اسباب ہیں۔ ایک تو ایمان نہیں ہے، دوسرا بد اعمالیاں ہیں۔ بات صرف اور صرف اتنی سمجھنے کی ہے، کیا وہ ساری کی ساری بد اعمالیوں کا ارتکاب ہم لوگ نہیں کر رہے؟ کیا ہم ناپ تول میں کمی نہیں کرتے؟ پھل لینے کے لیے چلے جاؤ نا، پھل لینے کے لیے تو وہ سامنے کچھ اور پھل ڈالے گا، جب لفافہ دے گا تو کوئی دوسرا ہوگا۔ آپ آ کے گھر پریشان ہو جاؤ گے کہ یار میں نے تو اپنے ہاتھوں سے چن چن کر صاف ستھرے پھل اٹھائے تھے، یہ گلے سڑے پھل کہاں سے آ گئے؟ وہ گلے سڑے پھل اس وقت آئے جب وہ ناپ تول کیا جا رہا تھا، ناپ تول میں کمی علیحدہ، گلے سڑے پھل علیحدہ دے دیے۔ کیا اب بھی خدا کا خوف نہیں آتا؟ میں تو ہمیشہ اس موضوع کے اوپر بات کیا کرتا ہوں کہ جی کاروبار نہیں چل رہا جی، ختم ہو گئے ہیں جی، مر گئے ہیں جی، بھوکے مر رہے ہیں جی، روٹی کے لالے پڑ گئے ہیں۔ بھائی حلال کماؤ گے تو روٹی کے لالے نہیں پڑیں گے نا۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ حرام کے اندر برکت نہیں ہوتی ہے۔ حرام ادھر سے آتا ہے ادھر سے نکل جاتا ہے، برکت نہیں ہوتی اس کے اندر۔ اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ صرف حرام رشوت دینا ہے، صرف حرام سود کھانا ہے، صرف یہی چیزیں حرام ہیں۔ بھائی جھوٹی قسم کھا کے سودا بیچنا یہ بھی حرام ہے، دھوکہ دے کر اپنے مال کو فروخت کرنا یہ بھی حرام ہے۔ وہ جو تولنے والا ترازو ہوتا ہے نا، ترازو، اس کے نیچے ایک چور قسم کا بٹا لگا دینا جس سے اصل وزن کم ہو جائے، یہ بھی حرام ہے۔ سارا دن محنت بھی کر رہے ہو، سارا دن گرمی میں اپنا پسینہ بھی بہا رہے ہو اور رات کو روزی اپنی حرام کی لے کر جا رہے ہو، کیا فائدہ ہے ایسی محنت کا؟ سارا دن سڑکوں پر گالم گلوچ، ایک دوسرے کے دست و گریباں ہو رہے ہیں جناب، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ اور بھائی قانون کے اوپر عمل کر لو، لڑنے مرنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ ہمارے محترم نمازی ہے ابھی یہاں پر تشریف فرمائے، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ یو کے میں رات کو 2 بجے بھی اگر آپ غلط پارکنگ پر گاڑی کھڑی کر دینا تو 250 پاؤنڈ کا جرمانہ ہے۔
250 پاؤنڈ کا. میں بھی کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا ایک صاحب کی, وہ سنگاپور میں, وہ کہتے ہیں بغیر ٹوکن کے اگر بائک غلط جگہ پر کھڑی کر دو نا, بغیر ٹوکن کے بائک کھڑی کر دو تو $70 جرمانہ ہے. $70 پاکستانی تقریباً 15,000 روپے بنتے ہیں, 14 یا 15,000 روپے. ہمارے یہاں جب اس طرح کے قوانین بنتے ہیں نا تو ہم سب سے پہلے ہمیں اپنی غربت یاد آ جاتی ہے. غریب مر گیا, غریب. تو غریب قانون کیوں توڑ رہا ہے بھائی؟ قانون توڑنے سے پہلے سوچنا تھا نا. یہ ساری ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہیں بھائی, یہ ہمارا دین ہے, اس کو سمجھیں. دین صرف نماز پڑھنا نہیں ہے, دین صرف روزہ رکھنا نہیں ہے, دین صرف زکوٰۃ ادا کرنا نہیں ہے, انسان کے بچوں کی طرح سڑک کے اوپر چلنا یہ بھی ہمارا دین ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آتوا الطریق حقہ, راستے کا حق ادا کرو. صحابہ نے عرض کیا جی بہت ضروری ہے راستوں میں بیٹھ کر بات چیت کرنا. فرمایا بیٹھنا ہے تو پھر حق ادا کرو. یا رسول اللہ حق کیا ادا کریں؟ فرمایا جو گزرے اس کو سلام کرو. کتنے لوگوں کو ہم تو اپنے امام کو سلام نہیں کرتے بھائی. ہم تو جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں نا اس کو سلام کرتے ہوئے ہماری عزت گھٹتی ہے. وہ امام کو میں سلام کروں امام کو جا کے؟ امام کو چاہیے کہ اٹھ کے آئے میرے سے آ کے سلام کرے. یہ تو ہماری سوچ کا محور ہے. کیا ہم لوگوں نے ترقی کرنی؟ خاک ترقی کرنی ہے, ایسی کی تیسی بھاڑ میں گئی ترقی ایسی. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ راستے کا حق ادا کرو بھائی. امر بالمعروف کرو, نہی عن المنکر کرو. راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹا دو. ہم اپنی گاڑیاں غلط راستے پہ جا کر کھڑا کر دیتے ہیں. کیوں؟ تاکہ دوسرا بھی نہ گزر سکے. مجھے جگہ نہیں مل رہی, میں اس کو بھی نہیں گزرنے دوں گا. یہ دین ہے ہمارا. ہم نے دین کو نماز روزے کے اندر بند کر دیا. بس اللہ اللہ تے خیری صلی اللہ, تسی بھی موجہ کرو تو ایسی بھی موجہ کریے. تم کھابے کھلائی جاؤ, ہم کھابے کھائی جائیں. تم بھی خوش, ہم بھی خوش. تم بھی سمجھ رہے ہو کہ دین کی خدمت ہو رہی ہے, ہم بھی سمجھ رہے ہیں کہ دین کی بڑی خدمت ہو رہی ہے. رتی برابر خدمت نہیں ہو رہی دین کی, بلکہ دین کا ستیہ ناش کیا جا رہا ہے. بات بڑی دور نکل گئی.